السلام علیکم، NT نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفا انصاری اور میں ہوں حاجنہ ضعف۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ ہیڈ پنجدن کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 6,09,669 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دریائے چناب میں ہیڈ تریموں پر بہاؤ 5,43,000 کیوسک ہے۔ حکام کے مطابق دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث جلال پور پیروالا میں مقامی بند میں شگاف پڑ چکا ہے، جس سے درجنوں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ مکین گھروں کی چھت پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جلال پور پیروالا میں موضوع شاہ رسول اور بیٹ واہی کے ذمہ دارہ بند ٹوٹ چکے ہیں۔ بہادر پور کے علاقے میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جلال پور پیروالا شہر کو خالی کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ انتظامیہ اب شہری بند کو بچانے میں مصروف ہے، کیونکہ دریائے چناب کا پانی شہر کے قریب بنائے جانے والے بند کو کسی بھی وقت توڑ سکتا ہے۔ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے 5 ڈرون اور مزید 50 کشتیاں منگوا لی گئیں۔ اکبر فلڈ بند پر بھی پانی کی سطح آہستہ آہستہ بڑھنے لگی ہے، جہاں پانی کا لیول 412.3 فٹ پر پہنچ چکا ہے۔ جھنگ میں دریائے چناب میں آنے والے دوسرے ریلے سے 300 سے زائد دیہات سیلاب کی زد میں ہیں۔ 2,81,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق 7,000 سے زیادہ افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور مظفر گڑھ کے علاقے ٹھٹا سیال میں متاثرین سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے بتایا کہ لاہور اور خصوص سمیت پنجاب کے مختلف علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان بھی پنجاب میں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے عوام مشکلات سے گزر رہے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا بھی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ پنجاب کا کسان طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ قدرتی آفت سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کو مالی مدد فراہم کی جائے۔ ماضی میں بھی وفاق نے ایسے پروگرام کے ذریعے مدد پہنچائی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کیا کہ سیلاب کا پانی اب سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم میری تجویز پر غور کر کے متاثرین تک جلد مالی امداد پہنچائیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے، کسانوں کو بیج اور کھاد مفت یا آسان اقساط پر دی جائے تاکہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے سے کسانوں کو ریلیف مل سکتا ہے اور ملک کی معیشت کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان پر مشتمل 5 ٹرک پنجاب پہنچ گئے۔ کنگ سلیمان اینڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے فراہم کردہ یہ سامان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا۔ امدادی سامان میں 10,000 فوڈ پیکیجز اور 10,000 شیلٹر کٹس شامل ہیں۔ شیلٹر کٹس میں خیمے، سولر پینل، LED لائٹس، تھرمل کیبل، کچن سیٹ، واٹر کولر، پلاسٹک میٹ اور اینٹی بیکٹیریل صابن شامل ہیں، جبکہ 95 کلو وزنی فوڈ پیکیجز میں آٹا، چینی، دال چنا اور کوکنگ آئل دیا گیا ہے۔ یہ امداد قصور، جھنگ، خانوال، حافظ آباد، چنیوٹ، ملتان اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کا عمل کنگ سلمان ریلیف PDMA اور حیات فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے سعودی عرب کی بروقت امداد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون حقیقی بھائی چارے کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 فوڈ باسکٹ اور 10,000 شیلٹر کٹس متاثرہ خاندانوں کے لیے ریلیف ثابت ہوں گی۔ مریم نواز نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سعودی قیادت کا ویژن مسلم امہ کے اتحاد اور ترقی کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر حقیقی برادر ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے بڑے پیمانے پر فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے 968 کلینک آن ویل اور میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے چیک اپ، ویکسینیشن، ملٹی وٹامن اور ضروری سامان ہر کیمپ میں دستیاب ہے، جبکہ رورل ایمبولینس سروسز کے ذریعے بروقت مریضوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر
ڈاکٹرز روزانہ کیمپوں کا وزٹ کر رہے ہیں، جبکہ نومولود بچوں کی ویکسینیشن کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ کیڑوں کے کاٹنے، اسکن انفیکشن، ہیضہ، ملیریا اور پیٹ کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی اسکریننگ اور علاج کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی جانب سے سیلاب متاثرین کو ہر ممکن طبی سہولت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازم بخاری نے کہا کہ 4 ماہ سے جاری مانسون بارشوں اور دریاؤں میں سیلابی کیفیت کے باعث صوبے بھر میں صورتحال سنگین ہے۔ سیلاب جنوبی پنجاب تک پہنچ چکا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب ازم بخاری نے کہا 42 لاکھ افراد، 4335 دیہات اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ 21,47,000 افراد اور 15.5 لاکھ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ ازم بخاری نے بتایا کہ سیلاب سے 1,543 مویشی ہلاک ہوئے، جبکہ چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں بھی تباہ ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلابی پانی کسی کے اختیار میں نہیں، یہ عام پانی نہیں بلکہ تیز بہاؤ والا خطرناک پانی ہے، جس کے باعث کشتی الٹنے کے واقعات اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے اعتراف کیا کہ جہاں پانی اتر گیا وہاں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ تاہم سرویلنس نظام فعال اور اینٹی ڈینگی اسپرے جاری ہے۔ گزشتہ روز متاثرین کو 2,38,000 لیٹر صاف پانی فراہم کیا گیا۔ ازمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریسکیو آپریشنز رات گئے تک مانیٹر کیے۔ متاثرین کے لیے امدادی پیکج تیار کر لیا گیا ہے، جس کا اعلان وزیر اعلیٰ خود کریں گی۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی حکومت ہمہ وقت عوام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات پر ریسکیو ٹیمیں دن رات متاثرہ علاقوں میں سرگرم رہیں۔ عوام کی محفوظ مقامات کی طرف منتقلی جاری ہے۔ مجموعی طور پر 1,33,887 افراد، 3,80,363 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5,830 افراد اور 10,202 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ کی ہدایات پر ریسکیو 1122 نے مویشیوں، خوراک اور گھریلو سامان کو بھی بچایا تاکہ متاثرین کو زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔ حکومت سندھ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے۔ سیلابی ریلے کی سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت پنجنت اور تریمو کے مقامات پر ہے۔ گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو، سکھر اور کوٹری میں حالات قابو میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ مسلسل پانی کی سطح پر نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ مقامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے تعاون سے سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی گئی ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر بارش کے اسپیل سے شہری پریشان۔ بلدیہ عظمی کراچی تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن ٹاؤنز کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مزید دیکھتے ہیں عمر دورانی کی رپورٹ۔ کراچی میں برسنے والی باران رحمت ایک بار پھر شہریوں کے لیے زحمت میں بدل گئی ہے۔ اگرچہ KMC اپنے محدود وسائل کے ساتھ انتظامات میں مصروف عمل ہے، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب خود رات دیر تک شہر کی سڑکوں پر موجود رہے، مگر شہر قائد کی خستحال سڑکیں، بڑے ترقیاتی منصوبوں کا بیک وقت آغاز اور مرکزی شاہراہوں پر جاری کھدائیاں بارش کے دوران شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ گلی کوچوں میں جمع کچرے کے ڈھیر صورتحال کو مزید ابتر بنا رہے ہیں۔ چھوٹے برساتی نالے صاف نہیں کیے جا سکے، جبکہ نالوں اور فٹ پاتھ پر قائم قبضے بارش میں نکاسیاب کے نظام کو متاثر کر رہے ہیں۔ KMC میونسپل سروسز، انجینئرنگ اور واٹر کارپوریشن کا عملہ مشینری کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہے، جبکہ ٹریفک پولیس اور سٹی وارڈن ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے سرگرم ہے۔ ٹاؤنز کا عملہ، مقامی پولیس بھی اپنے اپنے علاقوں میں فعال ہے۔ تاہم ضلع وسطی میں بارش کے دوران اندرونی سڑکوں پر پانی، نالوں پر تجاوزات اور نکاسی کے مسائل کے باعث عوام شدید اذیت کا شکار ہے۔ کیمرہ مین مظہر عباس کے ساتھ عمر دورانی، NTN نیوز، کراچی۔ پنجاب میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادارہ شماریات کی 5 ستمبر تک کی رپورٹ میں تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1,050 روپے تک مہنگا ہوا اور ملک میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2,500 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ بنوں میں آٹا 1,050، پشاور اور لاڑکانہ میں 900 روپے تک مہنگا ہوا، جبکہ سکھر میں 840، لاہور میں 830، ملتان میں 826، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں 817، اسلام آباد میں 800، راولپنڈی اور کوئٹہ میں 740 روپے مہنگا ہوا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں بہاولپور میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 866 روپے 67 پیسے تک بڑھی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے سیلاب متاثرین میں چیکس تقسیم کرنے سے پہلے کیمرے بند کروا دیے۔ خواجہ سعد رفیق سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں موجود تھے، جہاں سیلاب متاثرین میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ متاثرین میں چیکس کی تقسیم میں قبل
خواجہ سعد رفیق نے تقریب سے خطاب کیا اور اس وقت انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو چیکس کی تقسیم کے وقت تصاویر نہ بنانے کی درخواست کی۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کر لی اور اپنے دکھ درد بانٹ لیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ چیکس کی تقسیم کے دوران تصاویر بنانا مناسب نہیں اور اس لیے درخواست ہے کہ اس دوران تصاویر نہ بنوائی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی سمت درست اور ملک کی ترقی کا سفر تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز بلندی کے لیے نئے ریکارڈز قائم ہونے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اظہار اطمینان کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ بازار حصص کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی ترقی کا سفر معاشی ٹیم کی محنت کی وجہ سے جاری و ساری ہے۔ حال ہی میں چین کے نجی شعبے کے ساتھ پاکستان کی نجی کمپنیوں کے اربوں ڈالر کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافے سے صنعتیں لگیں گی، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ ملک کی معاشی سمت کی بہتری اور ترقی کے سفر پر گامزن کرنے کے لیے معاشی ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین جیسے تنازعات سے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ امن، استحکام اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پارلیمانی سفارتکاری مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پارلیمانی سفارتکاری سے باہمی احترام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا کو آج عدم استحکام، بحران اور جنگوں کا سامنا ہے۔ پارلیمانی لیڈرز کے درمیان رابطوں اور تبادلوں کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی انصاف کے لیے سب کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے، جبکہ پاکستان کا ماحولیاتی تبدیلی میں حصہ 1% بھی نہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کانفرنس کے شرکا سے کہا کہ عالمی اقتصادی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو دو قومی نظریے کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ وہ سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کر رہے تھے۔ عطا تارڑ نے اعزاز احمد چودھری کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے بھارت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت نے اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ سکھ رہنماؤں کے قتل کے واقعات سے بھارت کا دہشت گرد چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی سطح پر ملکی موقف کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی جوہریت کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ ہمیشہ امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جوہریت کو ناکام بنایا اور ملکی دفاع میں تاریخی کردار ادا کیا۔ اپڈیٹ کریں گے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ کشتیوں کے ذریعے کیٹی بندر کے انڈس ڈیلٹا کے آخری گاؤں اتر کی پہنچی، جہاں صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفد کو کوٹوی ڈاؤن اسٹریم کے فوکل پرسن اور صوبائی وزیر ریاض شاہ شہرازی نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ دریائے سندھ میں میٹھے پانی کی آمد سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سمندر میں پانی جانے سے میٹھا پانی ضائع ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈس ڈیلٹا کے لیے ضروری یہ پانی نہایت ضروری ہے۔ میٹھے پانی کی آمد سے نہ صرف ماحولیاتی نظام بہتر ہوا بلکہ مچھلی اور جھینگے کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہی گیروں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے ہیں۔ فی الحال 2.5 سے 3 لاکھ کیوسک پانی سمندر میں جا رہا ہے۔ یہ مقدار 6 لاکھ کیوسک تک پہنچ جائے گی تو کسی قسم کے خطرے کا اندیشہ نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اہم اقدام، ڈیجیٹل گورننس کی طرف ایک اور انقلابی اقدام کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر سنا دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے احساس ای پینشن سسٹم کے اجراء کی منظوری دے دی ہے، جو 1 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے ای پینشن سسٹم کے اجراء کے لیے کانسپیٹ پیپر تیار کر لیا ہے، جسے عملی شکل دینے کے لیے محکمہ خزانہ کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جنوری 2026 سے نئے پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی ای پینشن سسٹم کے تحت کی جائے گی۔ موجودہ پیپر بیسڈ پینشن نظام کو مکمل پیپر لیس ای پینشن نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے احساس پینشن ڈیش بورڈ کا اجرا
اجرا کیا جائے گا۔ یہ ڈیش بورڈ ویب بیسڈ پلیٹ فارم ہوگا جو مکمل طور پر پیپر لیس ورک فلو پر مشتمل ہوگا۔ نئے سسٹم کے تحت ملازمین ریٹائرمنٹ سے 6 ماہ قبل پورٹل پر ایک سادہ ڈیجیٹل فارم پر کر کے پینشن کیس داخل کرا سکیں گے۔ تمام ضروری دستاویزات بھی محفوظ طریقے سے اسکین کر کے براہ راست پورٹل پر اپلوڈ کی جا سکیں گی۔ اگلے مرحلے میں سسٹم خود کار طریقے سے متعلقہ حکام کے لیے ٹائم باؤنڈ ٹاسک تخلیق کر دے گا۔ خیبر پختونخوا پینشن سسٹم کا اجرا کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک بحریہ کے جوانوں، افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم بحریہ پر پیغام میں کہا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاک بحریہ نے بھارتی ساحلی شہر دوادکک پر فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے مواصلاتی نظام کو تباہ کیا تھا۔ بحیرہ عرب میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ معرکہ حق میں پاک بحریہ نے بڑی کامیابی سے اپنی تیاری اور عزم کا عملی ثبوت دیا۔ پاکستان اپنی آبی سرحدوں کی حفاظت اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا جانتا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یوم بحریہ پر پیغام۔ پاکستان نیوی کے بہادر افسران و جوانوں کو خراج عقیدت اور شہداء کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے بحری جانبازوں کی جرأت و قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ پاکستان نیوی نے مادر وطن کی سمندری سرحدوں کا ہمیشہ بے مثال بہادری سے دفاع کیا ہے اور 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ سمیت اس نے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے جو قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ چیئرمین بلاول نے کہا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ ایک مضبوط اور جدید بحریہ کا خواب دیکھا۔ بھٹو نے ملکی دفاع کی بنیاد رکھی اور بینظیر بھٹو نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نیوی کو مضبوط بنایا۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نیوی نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت کا لوہا منوایا اور بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران اس نے سمندری خود مختاری کا کامیابی سے دفاع کیا۔ نیوی نے تجارتی راستوں کی سلامتی اور خطے کے پانیوں میں امن برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ بلاول بھٹو زرداری نے قوم سے اپیل کی کہ اس یوم بحریہ پر ہمیں عہد تجدید کرنا چاہیے کہ ہم اپنی مسلح افواج خصوصاً پاکستان نیوی کی مضبوطی اور حمایت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جنگ آپریشن دوار کا ستمبر میں بحری تحریک کا درخشندہ باب ہے۔ آج کے دن پاک بحریہ نے سمندری سرحدوں کا دفاع کر کے تاریخ رقم کی۔ یوم بحریہ پر جانبازوں کو سلام پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 8 ستمبر پاک بحریہ کے بہادر سپوتوں کے عظیم قربانیوں اور بے مثال کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن پاک بحریہ نے سمندری سرحدوں کا دفاع کر کے تاریخ رقم کی۔ بحری محاذ پر جرأت اور قربانی کا نیا باب رقم کرنے والے جانباز قوم کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی کی تابندہ علامت ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے دشمن کے غرور کو پانی میں غرق کر کے سمندری محاذ پر بھی برتری ثابت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن جنگ ستمبر میں بحری تاریخ کا درخشندہ باب ہے۔ پاک بحریہ کے جانبازوں نے چند لمحوں میں دشمن کی اہم ساحلی تنصیبات کو تباہ کر کے سمندری جنگ کا نقشہ بدل دیا اور کراچی پر حملے کا منصوبہ خاک میں ملایا۔ آپریشن دوارکا کے بعد معرکہ حق میں بھی پاک بحریہ الرٹ رہی اور دشمن کراچی پر حملے کی جرأت نہ کر سکا۔ پاک بحریہ نے نیوی ڈے کی مناسبت سے خصوصی ویڈیو جاری کی ہے جو معرکہ حق میں بحری محاذ پر موجودگی اور قربانیوں کی عکاس ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پاک بحریہ نے ہر جہت سے دشمن پر زیر نگرانی جاری رکھی اور مستحکم حکمت عملی کے باعث دشمن زیر رہا۔ خصوصی ویڈیو پاک بحریہ کے آہنی عزم، بلند حوصلوں اور مادر وطن کی پاسبانی کے جذبے کی کہانی سناتی ہے۔ پاکستان نیوی نے 1965 اور 1971 کی جرأت مندانہ میراث کو آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ مقدمات کو جلد نپٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔ خطاب میں عہدہ سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی ضرورت محسوس کی۔ ہم نے 5 بنیادوں پر اصلاحات شروع کی۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا عدالتوں میں ای سروسز کا آغاز کیا
کیا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اینٹی کرپشن ہیلپ لائن قائم کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا عوامی رائے کے لیے خصوصی پورٹل بھی فعال کیا گیا۔ رولز ایک دن میں نہیں بنایا جا سکتا، پروپوزلز کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے۔ خبر دیں گے انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی اور عمر ایوب سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبر 2022 کے احتجاج، سپریم کورٹ کے باہر مظاہرے اور دیگر مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی ہے۔ اے ٹی سی کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سابق خاتون اول بشرا بی بی، پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں کی 13 نومبر تک عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے پولیس کو اس عرصے کے دوران کسی بھی گرفتاری سے روک دیا۔ عمر ایوب، زرتاج گل اور دیگر رہنماؤں کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی عدالت میں دائر کی گئی، جنہیں منظور کر لیا گیا۔ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی مجموعی طور پر 240 سے زائد عبوری ضمانتیں زیر سماعت ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کو دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ یہ مقدمات تھانہ رمنا، ترنول، سنگجانی اور دیگر تھانوں میں درج کیے گئے تھے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔